پھر 91 جو ہے ان کا تو یہ حال تھا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا تو اس کو ہم خوب جانتے تھے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ اگر حکومت کے پاس وسائل ہوں تو عوام کے مسائل حل کرنا حکومت کا فریضہ ہی ہے۔ انہوں نے اپنی جو ترجمہ کیا وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ پھر جو تیسرا سفر، پھر انہوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ یہ سببہ کا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، سببہ جو ہے راستہ اختیار کیا، زمین کا بات نہیں ہو رہی ہے، جو پکی بات ہے کہ زمین کے متعلق نہیں ہے۔ یہ انہوں نے دوسری دنیاؤں میں اور دوسرے جہانوں میں یا دوسرے سیاروں پہ انہوں نے یہ ٹریولنگ کی تھی، اور ان کے زمانے میں یہ سارا کچھ عام فہم تھا اور لوگوں کی سمجھ میں بھی آتا تھا۔ پھر اس میں یہ لکھا ہوا 93 جو آیا تھا، یہاں تک کہ جب وہ ان دونوں رکاوٹ والی دیواروں، یہ کچھ لوگوں نے پہاڑوں کا اس کو کہا ہے کہ درمیان پہنچے، تو ان دونوں پہاڑوں کے ادھر ایک قوم کو دیکھا جو کوئی بات سمجھتی تھی، کوئی بات نہیں سمجھتی تھی، کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے ہیں کہ جہاں پہ پہلے تو دیواریں تھیں، اب وہ دیواریں کس چیز کی تھیں اللہ عالم۔ پھر وہ قوم جو تھی وہ پوری کسی کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیسی جگہ پہ پہنچے، اور وہاں پہ پہنچے جب انہوں نے دیکھا۔ پھر یہ 94 آئے جو ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج قوم جو ہے اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا آپ کے لیے اس شرط پر ٹیکس یا سرمایہ کی رقم جمع کر دیں کہ جس سے آپ ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ کی دیوار بنا دیں۔ اب یہ یاجوج ماجوج کو ہم 95 میں پڑھ لیتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ میرے پالنے والے مالک نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت کچھ ہے، بس تم جسمانی محنت اور طاقت کے ساتھ میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اور موٹی دیوار بنا دوں گا۔ یہ اب ٹیکنیکل اس کے اندر ساری چیزیں ہیں۔ تیسرا انہوں نے سفر کا سامان باندھا، تو جب وہ یہ تیسرا جب پہنچے ہیں، اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا دو دیواریں ہیں اور رکاوٹ والی جگہ ہے، یہ پہاڑ ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، زمین ساری ایکسپلور کر لی ہے سائنس نے، بقول ان کے انگریزوں کے، انہوں نے ہر چیز کا ایکسپیریمنٹ کر لیا۔ اب ہم تو ان کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، وہ ان کو گوگ مگوگ کہتے ہیں، کہ ان کو بھی اس کے بارے میں علم ہے کہ یہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ ٹرائیز اتنی کرتے ہیں جیسے وہ ایلینز کا ہے کہ بھئی ایلینز کہاں سے آتے ہیں، اور زمین پہ بھی ملے ہیں ان کی جو اڑن تشتریاں ہیں یا یو ایف اوز جن کو ہم بولتے ہیں۔ تو یہ ہم تو اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ انہوں نے ایک راستہ ہے، جیسے وہ صحابی تھے، ایک انہوں نے جا کے جو دیکھی تھی دیوار، یہ جو کریٹ کی ہے ذوالقرنین علیہ السلام نے، اور جو ہرڈل ہے ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان، تو وہ انہوں نے دیکھی کہ وہ سرخ رنگ کی ہے اور نوکدار ہے، بھی جیسے کانٹے اس کے اوپر لگے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا انہوں نے کہ میں نے ایسے کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، واقعی وہ دیوار ہے۔ لیکن کیا وہ کیسی ہے، وہ پورٹل ہے کوئی، یا وہ مووی آپ کو میں ایک سجیسٹ کروں گا۔ اچھا، جو دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ مسلم جو ہیں ہم وہ مانتے نہیں ہیں ان چیزوں کو، نہیں نہیں یہ تو سارا ایسے ہی کہانیاں ہیں اور اس طرح ہیں، ہمارے علماء کرام بھی نہیں مانتے۔ جو انگریز ہیں وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ آپ ایک مووی میں آپ کو پھر دوبارہ سجیسٹ کروں گا، یہ مووی آپ کے سامنے یہ مووی آپ کو بتائی ہے میں نے، اس کو دیکھیں۔ یہ پورٹلز بیسیکلی پورٹلز ہیں، انہوں نے ایک انسانوں کی آبادی ہے اور دوسری طرف وہ عجیب دیو قامت سے لوگ ہیں، اور وہ آ کے تباہی کرتے ہیں، وہ پورٹل کھول لیتے ہیں، وہ دوسری طرف دنیا میں آ جاتے ہیں۔ اور تو یہ آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کچھ کہ انگریز ایسی باتوں پہ یقین کرتا ہے، اور ہم جو کہتے ہیں نہیں نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بات تو آپ کو میں ٹیکنیکل بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کے دماغ کے اندر وہی چیز ہم سوچ سکتے ہیں جو چیز ایگزسٹنس رکھتی ہے۔ ہمارے آپ جو مرضی سوچ لیں، آپ ایسا کچھ نہیں سوچ سکتے جس کا وجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ڈیزائن جو ہے مائنڈ کا، ہم ایک لمٹ ہے ہماری، تو اس کے اندر جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ چیز ایگزسٹ رکھتی ہے۔ یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ آپ اس چیز کے باہر نہیں سوچ سکتے۔ یہ جو کن فیکون کا جو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعریف بیسیکلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کریٹ کر دیتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو انسان کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، نہ وہ کریٹ کر سکتا ہے نہ وہ سوچ سکتا ہے اس چیز کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کیپیبلٹی دی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اسی چیز کا سوچے گا جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو انگریز بھی اسی چیز کو سوچتے ہیں، انہوں نے بھی قرآن پاک کا مشاہدہ کیا ہوا ہے، اور جو اسلامی کتب تھی بغداد انہوں نے جیسے سارا لوٹ لیا تھا، لائبریریز وہیں سے وہ ترقی انہوں نے کی ہے۔
تو وہ سارے مانتے ہیں، اور پاکستانی اور علماء کرام ہمارے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو سب جھوٹ ہے، یہ عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ان کو لونڈے لپاڑے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں کچھ۔ اور ایک اور بات یہ دیوار بنائی، آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پھر آگے جو 96 ہے کہ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے اور چادریں لے آؤ، یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خالی حصے کو برابر کر دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب تم اس پر اس میں آگ کو پھونکو، یہاں تک کہ جب اس لوہے کی دیواروں کو بالکل آگ بنا دیا تو کہا لاؤ اب اس میں پگھلا ہوا تانبا انڈیل دو۔ اور آگے 97 میں انہوں نے کہا تو اب جنگلی لوگ نہ تو اس پر چڑھ سکیں گے نہ اس میں سراغ کر سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا یہ سب میرے پالنے والے مالک کی رحمت ہے اور مہربانی ہے، مگر جب میرے پالنے والے مالک کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے ڈھا دے گا، ڈھا کر چٹیل میدان کر دے گا، اور میرے پالنے والے مالک کا ہر وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے بے شک۔ تو یہ اب ٹیکنیکل پوائنٹ ایک اور اس کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ دیکھ لیں آپ نے کتنی ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ گئی ہے، اور یہ جو پھر اس کو میں کنیکٹ کر دوں 99 آیت سے بھی، اور اس دن ہم ان لوگوں کو سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا تو ان سب کو پوری طرح ایک ساتھ جمع کر دیں گے۔ جو اس کے اندر لاسٹ بات ہے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اتنا وہ لوگ آئیں گے کہ وہ سمندر کی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا گتھم گتھا کے ایک دوسرے کے اندر وہ ٹکراتے پھریں گے، اتنی ان کی تعداد ہوگی۔ پھر احادیث میں ملتا ہے کہ وہ ایک بنی آدم کے اوپر 1000 بندہ ہے، یعنی کہ 999 وہ ہیں، اور جو ریشو ان کی بنتی ہے 999 یاجوج ماجوج اور ایک بنی آدم کا بندہ، تو پھر اتنی ان کی تعداد ہے، اور وہ کیسے اس زمین پہ وہ کیسے رہ سکتے ہیں کہ ہماری زمین کی ٹوٹل آبادی 7 ارب ہے، اور پھر بھی اتنی کنجسٹڈ ماحول میں ہم رہ رہے ہیں لوگ، اور ساری ایکسپلور بھی ہو چکی ہے۔ 7 ارب کو آپ 999 دفعہ ضرب دیں تو کیا فگر آتا ہے، آپ خود سوچ لیں۔ اور اس کی ڈینسٹی وہ کہاں پہ ہے، پھر وہ اگر زمین پہ ہوتی یہ مخلوق یاجوج ماجوج کی، تو تو اتنی آبادی ان کی کیسے وہ زمین پہ، کہ ہم 7 ارب پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اتنا کنجسٹڈ ماحول میں رہ رہے ہیں، تو وہ ہم سے بھی 1000 گنا زیادہ ان کی تعداد ہے، تو وہ کیا ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں رہ سکتے ہیں؟ لازمی بات ہے، یہ جو دو دیواروں کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ آسمان میں ہے، وہ ہڈن ایک جگہ ہے، جیسے نیبولا ہوتا ہے کہ وہ گیسوں کا اور سیارے جو پھٹ جاتے ہیں ان کے ٹکڑے اس خلا میں پھیل جاتے ہیں کہ ہم دھواں بن جاتے ہیں وہ، اور اس کے آر پار ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی کوئی ٹیلیسکوپ دیکھ سکتی ہے، نہ سائنسدان اس سے متعلق کوئی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، تو لازم بات ہے وہ جگہ چھپی ہوئی ہے، لیکن ان کا پورٹل جو ہے، ان کا رستہ جو ہے، جو جہاں پہ ذوالقرنین نے ان کا بنا دیا کہ وہ یہاں پہ نہ آ سکیں زمین کے اندر، وہ زمین کے اندر ہی موجود ہے، کہ ان کا رستہ جو آنے جانے کا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے آیت میں بتایا کہ وہ دیوار جب ٹوٹ جائے گی تو وہ اس کے اندر سے نکلیں گے زمین کے اندر۔ ایک اس کے اوپر ایک اور مووی آپ کو سجیسٹ کروں گا، ٹمورو وار ہے میرے خیال سے، وہ بھی انہوں نے بیسیکلی یہ اتنی اس طرح کی موویز ہوتی ہیں نا ایلین ٹائپ، کہ ہم اس چیز کو مان رہے ہیں اور اس چیز کو نہیں مانتے کہ بھئی اسلام بتا رہا ہے، پہلے قرآن پاک ہمیں پہلے بتا رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی ہیں یہ سارے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں باتوں کو، میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ انگریز تو سمجھتے ہیں ان ساری باتوں کو، کہ وہ انہوں نے موویز تک بنا دی ہیں اس کے اوپر، اور ہمارے پاکستانی علماء اور عوام جو ہے وہ قرآن پاک کو بس انہوں نے سمجھا ہوا ہم صبح پڑھیں گے اور شام کو پڑھیں گے نجات ہماری مل جائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک کے اندر کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر تفکر کرو، غور کرو، سوچ کرو، وہ ہم جاتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا کہ ایک سفر، دوسرا سفر، تیسرا سفر، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے وہ زمین پہ ہی رہے اور کلیئر کٹ بتا دیتے، کیوں اشارہ تن بات کی؟ پھر اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے میری آیتیں کھول کھول کر آپ پڑھیں، بیان کریں، لیکن لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اب اس کے اندر ٹیکنیکل پوائنٹ ایک لاسٹ جو آپ کو بتاؤں میں اس کے اندر، کہ جو حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے باڑ جو بنائی، جو دیوار بنائی، وہ یہ آپ لیٹ سے کہ یہ 2 پہاڑ تھے، اور یہاں سے پیچھے بھی پہاڑ کہہ لیں آپ چلیں، اور ایک طرف دیوار بنائی ہے انہوں نے، اور اب 3 طرف جو ایک سائڈ ادھر سے اور پیچھے سے تو رستہ تھا، اگر وہ زمین پہ ہوں اور ہماری تعداد سے ان کی تعداد 1000 گنا زیادہ ہے، تو ان کو تو کب کے وہ یا تو رائٹ سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے یا بیک سے وہ نکل جاتے، زمین پہ آ جاتے، پہاڑی چڑھ جاتے، اتنی اتنا عرصہ ہو گیا ان کو، اور کیا وہ ڈگ کر کے نہیں آ سکتے تھے؟
وہ تو ایک دیوار ہے نا جو زمین کے اوپر بنائی ہے اور پہاڑوں کے درمیان بنائی ہے، تو وہ دیوار کو کھود کے نیچے اس کے نیچے سے بھی نکل سکتے تھے، سائڈوں سے بھی نکل سکتے تھے، جیسے آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ دیوار نہیں پھلانگ سکتے، تو وہ پہاڑ تو پھلانگ سکتے ہیں نا وہ، اگر وہ زمین کے اوپر ہیں۔ تو جو بیسیکلی جو ٹیکنیکل اس میں پوائنٹ یہی ہے کہ وہ لازم بات ہے زمین کے اوپر نہیں ہے، لیکن ان کا جو رستہ ہے، وے آف ان ہے، وے ان ہے جو، وہ زمین کی طرف ہے، کہ وہ دوسرے کسی جگہ پہ رہتے ہیں اور جو پورٹل ہے ان کا وہ زمین کے اوپر ہے، اور وہ یہاں پہ زمین کے اوپر آتے تھے، یہاں پہ تباہ کاریاں مچا کے اور واپس چلے جاتے تھے۔ تو ذوالقرنین علیہ السلام نے اس رستے کو بند کیا، اس پورٹل کو بند کیا، اور وہ جتنے بھی انہوں نے سفر کیے تھے وہ لازم بات ہے زمین پہ نہیں کیے انہوں نے کیے بھی دوسرے سیاروں پہ کیے، اور کائنات کے اندر دوسری جگہوں پہ گئے وہ۔ یہ تین تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہیں، اور واللہ عالم اس کے علاوہ انہوں نے کتنا سفر کیے، کتنے عرصے انہوں نے مہمیں کی اور کہاں کہاں گئے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور اس حوالے سے ہم نے کہا آپ کے ساتھ ایک جو قرآن پاک کا قصہ ہے اس کو شیئر کیا جائے، جو ہمارا سٹانس ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو متعلق ہم بات کریں۔ اور علماء کرام کا ہم عزت کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے تفسیر غلط لکھی ہے یا ترجمہ غلط کیا ہے۔ ان کا اپنا ایک دینی کتب تو ہے، یہ ہمارے قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ہے، اور اس کی آیت کو آپ جتنا بھی کھول کھول کے پڑھیں گے، اس کو بار بار پڑھیں گے، آپ کو اس کا میننگ جو ہے نا، آپ جس وے آف تھنکنگ میں پڑھیں گے آپ کو وہی میننگ اس کا نکلے گا۔ ان بشرطے یہ کہ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور یہ ہمارا پیغام تھا آج کا اس ویڈیو میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے بے اجازت ہمیں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔